اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ 10واں حصہ بیان ہوگا۔ پچھلی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں ان کے لیے آپ عصر ظہور کی پلے لسٹ میں جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آزمائشی اقدام اور نفس زکیہ کا قتل۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت حکومتی ادارے سرگرم عمل ہوں گے جیسا کہ روایات بتاتی ہیں، اور جس سے منطقی طور پر چند امور سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حجاز کی حکومت اپنی کمزوری کے باوجود اپنے لشکر کو اکٹھا کرے گی تاکہ وہ ظہور امام کا سامنا کر سکے۔ مسلمان مکے میں اس کے ظہور کے انتظار میں ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے موسم حج میں سرگرم عمل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ بڑی طاقتوں کی اطلاعاتی ایجنسیاں جو کہ حکومت حجاز کی مدد پہ کام کر رہی ہوں گی، امام مہدی علیہ السلام کا پتہ لگانے میں سرگرم ہوں گی، یعنی ماہ رمضان کی آسمانی آواز بھی ان کو اس کام کے لیے آمادہ کرے گی۔ تیسرا، سفیانی کی اطلاعاتی ایجنسیاں مصروف کار ہوں گی کیونکہ وہ مدینے سے فرار ہو کر مکے کی طرف آئے ہوں گے۔ یہ ان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے ضروری ہوگا۔ حالات کا جائزہ لینے میں مصروف ہوں گے کہ کب سفیانی کا لشکر مکے میں داخل ہو۔ چوتھا، ان سب کے مقابلے میں یمانیوں کا حجاز میں اہم کردار ہوگا۔ وہ مکے میں مصروف عمل ہوں گے، خاص کر اس حوالے سے کہ ان کی حکومت چند مہینے قبل قائم ہوئی ہوگی اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی حکومت ہے۔ پانچواں، امام مہدی علیہ السلام کے ایرانی انصار کا بھی مکے میں موجود ہونا ایک فطری عمل ہے۔ چھٹا، حجاز اور مکے سے تعلق رکھنے والے آپ کے انصار وہاں پر سرگرم عمل ہوں گے۔ اور ساتواں یہ کہ حکومت حجاز کی افواج میں اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ وقت کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پروگرام کا اعلان۔ اس قسم کی فضا میں امام مہدی علیہ السلام حرم شریف سے اپنی حرکت کرنے کے پلان کا اعلان کریں گے اور مکے پہ قبضہ کریں گے۔ طبی امر ہے کہ روایات میں اس پلان کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا گیا ہے سوائے ان امور کے کہ جن کے بیان کرنے سے انقلاب کو فائدہ پہنچتا ہے یا پھر کم سے کم اس سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے اصحاب اور رشتہ داروں میں سے ایک نوجوان کو اپنے ظہور سے 15 راتیں پہلے 23 یا 24 ذی الحجہ کو حرم میں بھیجیں گے تاکہ وہ آپ کے پلان کو مکہ والوں کے سامنے پڑھ کے سنائے۔ لیکن جیسے ہی وہ نماز کے بعد حرم میں کھڑے ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا پیغام یا ان کے چند جملوں کو پڑھیں گے، یہاں تک کہ وہ اس پر پروٹ پڑیں گے اور اسے بڑے وحشیانہ انداز سے مسجد الحرام کے اندر رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیں گے۔ اس دردناک شہادت کا زمین و آسمان میں بڑا اثر ہوگا اور یہ آزمائشی حرکت ہوگی جس کے کئی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ مسلمانوں پہ روشن ہوگا کہ حکومت حجاز کس قدر وحشت زدہ ہے اور اس کی پشت پہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کس قدر خوف و ہراس میں ہیں۔ دوسرا کہ ان کے اس ظلم اور وحشیانہ برتاؤ سے حضرت اپنی حرکت کے اعلان کے مقدمات فراہم کریں گے کیونکہ اس کے 2 ہفتے بعد ہی امام علیہ السلام اعلان کرنے والے ہوں گے۔ تیسرا، جس طرح حکومتی اداروں اور ان کے اطلاعاتی ایجنسیوں میں اس وحشیانہ عمل پہ شرمندگی اور پشیمانی کے آثار ظاہر ہوں گے، اس سے ان کی ناکامی کے اسباب مہیا ہوں گے۔ اتنا فوری اور وحشیانہ قدم کیوں اٹھایا؟ اس پاکیزہ نوجوان کی شہادت کے بارے میں فریقین کی کتاب میں متعدد روایات ہیں اور ہمارے شیعہ حوالوں میں اسے نفس زکیہ کہا گیا ہے اور اس نوجوان کا نام بھی ہے۔ بعض میں ہے کہ اس کا نام محمد بن حسن ہوگا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ کیا میں تمہیں بنی فلاں کی بادشاہت کے آخری ایام کی اطلاع نہ دوں؟
تو ہم نے کہا ضرور یا امیر المومنین۔ امام نے کہا ایک ناجائز قتل حرام شہر میں قریش کی قوم کے ایک فرد کا قسم اس کی جس نے دانہ شگافتہ کیا اور جان کو پیدا کیا، اس کے بعد بھی کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماہ رمضان میں آسمانی آواز کی جو بیدار کو خوفزدہ کر دے گی، سوئے ہوئے کو جگا دے گی اور خواتین کو اس کے پردے سے باہر لے آئے گی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 234۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روایات میں جملہ ان قوم من قریش اضافہ کیا گیا ہے، اس کا اس جگہ کوئی مطلب نہیں بنتا۔ قریش کی قوم کا ایک طویل روایت میں جو ابو بصیر سے منقول ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم اپنے اصحاب سے فرمائیں گے، اے قوم، مکے والے مجھے نہیں چاہتے ہیں لیکن میں ان کے پاس ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ ان پر احتجاج کر سکوں، کیونکہ مجھ پہ لازم آتا ہے کہ ان پر دلیل قائم ہو۔ پس اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ مکے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں فلاں کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اہل بیت رحمت ہیں، رحمت کے گھر والے ہیں، رسالت و خلافت کا مرکز ہیں، ہم محمد کی ذریت اور انبیاء کی نسل سے ہیں، بتحقیق ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، غلبہ کیا گیا اور ہم سے ہمارا حق چھینا گیا ہے۔ جب سے ہمارا نبی اس دنیا سے رخصت ہوا تب سے آج تک یہ ہوتا آ رہا ہے، بس ہم تم سے مدد اور نصرت طلب کرتے ہیں، لہٰذا تم ہماری مدد کرو۔ لیکن نوجوان جب یہ گفتگو کرے گا تو لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس سے رکن و مقام کے درمیان میں ذبح کر دیں گے۔ جب یہ بات امام تک پہنچے گی تو آپ اپنے اصحاب سے کہیں گے، کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مکے والے ہمیں نہیں چاہتے؟ پس وہ اس کو نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ حضرت خروج کریں گے اور عقبہ سے طوا دورے پر اتریں گے۔ اس وقت آپ کے ساتھ اہل بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 مرد ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد الحرام میں آئیں گے اور مقام ابراہیم کے پاس 4 رکعت نماز پڑھیں گے اور اپنی پشت حجر اسود کی طرف لگائیں گے، پھر اللہ کی حمد بجا لانے کے بعد اللہ کی ثنا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، ان پہ صلوات بھیجیں گے اور ایسی گفتگو کریں گے جو لوگوں میں سے اب تک کسی ایک نے بھی سنی نہیں ہوگی۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 307۔ روایات مرفوعہ میں طوا کا ذکر ہے کہ جو مکے کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کا نام ہے، مکے میں داخل ہونے والے دروں میں سے ہے۔ اس میں جو نفس زکیہ کے بارے میں آیا ہے وہ مضبوط اور ثابت ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب مسجد میں اکٹھے داخل نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ ابن حماد نے اپنی مخطوطہ میں متعدد روایات بیان کی ہیں کہ نفس زکیہ مدینے میں مارا جائے گا اور یہ کہ نفس زکیہ مکہ میں مارا جائے گا۔ جو شخص زکیہ مکے میں مارا جائے گا اس کا ذکر صفحہ نمبر 89، 91 اور 93 پر ہے۔ ان میں عمار بن یاسر کی روایت ہے، اس نے کہا کہ جب نفس زکیہ اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اس کا قتل مکے میں کیا جائے گا تو ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا، تمہارا میرا فلاں ہے، اور وہ مہدی جو زمین کو حق اور عدالت سے بھر دے گا۔ یوم الخلاص میں فتاوی سیوطی میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت مہدی خروج نہیں کریں گے مگر یہ کہ نفس زکیہ کو قتل کیا جائے، پس جب نفس زکیہ کو قتل کر دیا تو ان پہ غصب کریں گے جو زمینوں و آسمان میں ہیں، پس لوگ مہدی کے پاس آئیں گے، انہیں اس طرح لے جائیں گے جس طرح دلہن کو زفاف رات کو لے جایا جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس حدیث کو مخطوطہ ابن حماد میں بھی دیکھا ہے، بعد میں اسے تلاش بھی کیا لیکن حدیث نہیں ملی۔ بہرحال سیوطی نے اسے نقل کیا ہے بقول یوم الخلاص کے مصنف کے۔ جاء الحق و زہق الباطل۔ حضرت کے ظہور مبارک کی حرکت کے آغاز کی کیفیت کے متعلق مختلف روایات ہیں اور اس کے وقت میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ حضرت پہلے اپنے خاص اصحاب یعنی 313 کے ساتھ ظاہر ہوں گے اور مسجد میں 9 محرم کی شام کو تنہا داخل ہوں گے اور اپنی حرکت کا آغاز عشاء کی نماز کے بعد کریں گے۔ آپ مکے والوں کے لیے اپنا بیان جاری کریں گے، پھر اس رات آپ کے اصحاب اور باقی انصار حرم اور پورے مکے کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ 12 محرم کو آپ مختلف زبانوں میں پوری دنیا کے لیے اپنا بیان جاری کریں گے۔ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ روایات میں مکے سے آپ کی حرکت کو ظہور، قیام اور خروج بظاہر یہ الفاظ ایک ہی معنی کو بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً روایات میں ہے کہ آپ کا ظہور مکے میں اپنے خاص اصحاب کے درمیان ہوگا، پھر مدینے کی طرف خروج کریں گے اور جب آپ کے انصار کی تعداد
10,000 ہو جائے گی اور سفیانی کا لشکر وادی بیدا میں غرق ہوگا۔ عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ میں نے محمد بن علی بن موسیٰ سے کہا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اہل بیت محمد کے وہ قائم ہوں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہے۔ تو آپ نے کہا، اے ابو القاسم، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ امر خدا پہ قائم ہے اور دین خدا کا ہادی ہے۔ میں وہ قائم نہیں ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اہل کفر و انکار سے پاک کرے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس کی ولادت لوگوں سے مخفی ہوگی، وہ لوگوں سے غائب ہوگا، اس کا نام لینا حرام ہوگا، اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، ہر مشکل کو آسان کر دیا جائے گا۔ ان کے اصحاب زمین کے آخری کونے سے بدر والوں کی تعداد کے برابر یعنی 313 اکٹھا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بتحقیق اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب زمین والوں سے اس کی یہ تعداد جمع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے امر کو ظاہر کر دے گا۔ جب اس کے لیے عقد مکمل ہو گیا یعنی 10,000 کی تعداد پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ خروج کرے گا، وہ برابر دشمنان خدا کو قتل کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ عبدالعظیم نے کہا، میں نے عرض کی، اے میرے سردار، میں یہ کس طرح جانے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ تو آپ نے کہا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحمت ڈال دے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 107۔ آمش نے ابی اوائل سے اور اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن امیر المومنین نے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو دیکھا، کہا، بتحقیق میرا یہ بیٹا سید ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام سید رکھا ہے۔ ان قریب اس کی نسل سے اللہ ایک شخص کو اٹھائے گا کہ جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و خلقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہوگا اور وہ لوگوں کی غفلت کی حالت میں ظاہر ہوگا جبکہ حق کو مار دیا گیا ہوگا، ظلم ظاہر کر دیا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر وہ خروج نہ کرے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کے خروج سے آسمان اور اس کے ساکنان خوش ہوں گے اور وہ زمین کو عدالت سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 120۔ حضرت نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ اگر وہ خروج نہ کرے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، بظاہر اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظہور سے تھوڑا پہلے اطلاعاتی ایجنسیاں آپ کا ٹھکانہ اور پلان معلوم کر لیں گی جو منکشف ہونے ہی والا ہوگا، اس طرح سے کہ آپ خروج نہ کریں گے تو قتل ہو جانے کا خطرہ ہوگا۔ مخطوطہ ابن حماد میں ابو جعفر سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ پھر حضرت مہدی علیہ السلام عشاء کے وقت ظاہر ہوں گے، آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم، قمیض اور تلوار ہوگی، علامات ہوں گی اور نور و بیان ہوگا۔ پس جب نماز پڑھ لیں گے تو پھر بلند آواز سے آپ خطاب کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا خطاب: اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور یہ کہ تمہارے رب کے سامنے کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت کو اختیار کیا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے، کتاب کو اتارا، تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پابندی کرو، اسے زندہ کرو جسے قرآن نے زندہ کیا، اس کو ختم کرو جسے قرآن نے ختم کیا، ہدایت کے مددگار بنو، تقوی کے ساتھی بنو، پس دنیا پست اور اس کی فنا قریب اور زوال نزدیک ہے۔ اس نے چھوڑ جانے کا اعلان کر رکھا ہے، میں تمہیں اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہوں اور یہ کہ کتاب خدا پر عمل اور باطل کا خاتمہ کرو، رسول کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اہل بدر کی تعداد 313 کے ساتھ آپ ظاہر ہوں گے، بغیر وعدے کے موسم خزاں کے بکھرے بادلوں کی طرح وہ جمع ہوں گے اور رات کے عبادت گزار ہوں گے، دن کے شیر ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ حجاز کی سرزمین کو مہدی کے لیے فتح کرے گا اور بنی ہاشم میں سے جو جیل میں ہوں گے حضرت انہیں آزاد کرائیں گے۔ سیاہ جھنڈے کوفے میں اتریں گے، پس وہ بیعت کے لیے مہدی کے پاس وفد بھیجیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو دنیا کے اطراف میں بھیجیں گے۔ ظلم و ظالموں کا خاتمہ ہوگا، تمام شہر و ممالک آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ مخطوطہ ابن حماد صفحہ 95۔
ابو خالد الکاہلی کہتا ہے کہ ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں جناب قائم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی پشت حجر اسود پہ لگا رکھی ہے، پھر اللہ کا حق یاد دلائے گا جیسا کہ حق ہے، پھر فرمائے گا، اے لوگوں جو مجھ سے خدا کے حوالے سے احتجاج کرنا چاہے، میں سب لوگوں سے اولویت رکھتا ہوں خدا سے، یعنی میرا تعلق خدا سے زیادہ ہے اور میں اس حوالے سے احتجاج کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اے لوگوں جو آدم کے حوالے سے مجھ سے احتجاج کرنا چاہتا ہے تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ اولویت ہے۔ اے لوگوں جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے مجھ سے احتجاج کرنا چاہتا ہے تو سب لوگوں سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مجھ سے احتجاج کرنا چاہتا ہے تو میں سب لوگوں سے زیادہ حضرت ابراہیم کے نزدیک ہوں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ نے یہ کہا کہ میں ان سے زیادہ اولویت اور تعلق رکھتا ہوں۔ اے لوگوں جو کتاب خدا کے حوالے سے مجھ سے احتجاج کرنا چاہتا ہے تو میں لوگوں سے زیادہ کتاب خدا سے متعلق ہوں۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئیں گے، پس وہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 315۔ بعض روایات میں کچھ اضافات ہیں، کچھ میں ہے کہ حضرت کہیں گے، اے لوگوں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارا جواب مثبت دیا، ہم تمہارے نبی محمد کے اہل بیت ہیں، ہمارا تعلق محمد سے لوگوں کی بنسبت زیادہ ہے، میں آدم کا بقی، نوح کا ذخیرہ، ابراہیم کا چنا ہوا، محمد کا خلاصہ، یعنی محمد سے منتخب، آگاہ ہو جاؤ جو سنت رسول کے حوالے سے مجھ سے احتجاج کرے تو میرا تعلق رسول اللہ کی سنت سے سب سے زیادہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کے اصحاب کو اکٹھا کر دے گا، وہ 313 ہوں گے، ان کو وعدہ اور وقت مقرر کیے بغیر اکٹھا کرے گا، وہ رکن و مقام کے درمیان ان کی بیعت کریں گے۔ آپ کے پاس رسول اللہ کا لکھا ہوا عہد نامہ ہوگا کہ جسے فرزندوں نے اپنے آبا سے وراثت میں لیا ہے۔ کتاب بحار۔ یہاں پر اس چیز کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ظہور کی حرکت امن و سلامتی میں مکمل ہوگی، کوئی خون نہیں بہے گا، یہ اس غیبی امداد کی وجہ سے ہوگا کہ جو امام کو حاصل ہوگی، اور آپ کے دشمنوں کے دلوں میں روب داخل ہو جائے گا اور عوامی سطح پر آپ کو حمایت حاصل ہوگی، لوگ آپ کی طلب میں ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کا پلان انتہائی مضبوط اور مستحکم ہوگا جو آپ نے حرم اور مکے میں حکومتی مراکز پہ قبضہ کرنے کے لیے بنایا ہوگا، یہ اتنا آنن فانن اور اچانک ہوگا کہ دشمن کو سنبھلنے، سوچنے اور اقدامات کے لیے اوپر سے ہدایت لینے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ بعید نہیں کہ اس پر امام کی خاص عنایت اور توجہ بھی شامل ہو کہ حرمت حرم اور حرمت کعبہ پامال نہ ہو، مکے کی قدوسیت محفوظ رہے۔ اس رات مکھ سکھ اور چین کا سانس لے گا، اس پر ہدایت کا پرچم لہرا دیا جائے گا، اس پرچم سے انوار و روشنیاں تالے ہوں گی، جبکہ دشمنوں اور عالمی خبر ایجنسیوں کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کی کامیابی کی خبر کو چھپائیں، اس طرح ظاہر کریں کہ مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہوا ہے، جن میں پہلی بھی کچھ افراد کو مکے میں ختم کیا جا چکا ہے اور ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ حالات قابو میں ہیں اور وہ مکے میں اپنے عناصر، کارندوں، جاسوسوں، ایجنٹوں کو بھیجیں گے تاکہ ان کی حرکت اور آپ کے انصار کے بارے میں خبریں اکٹھی کر سکیں، کمزور نکات معلوم کریں اور معلومات کو سفیانی کے حوالے کریں، جسے آرڈر مل چکا ہوگا وہ جتنی جلدی ہو سکے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اس کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ عاشور کے دن، اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ وہ سنیچر کا دن ہوگا، امام مہدی علیہ السلام حرم میں داخل ہوں گے تاکہ اپنی اس حرکت کے عالمی ہونے کا اعلان کریں۔ شام مسلمانوں اور دنیا کی تمام اقوام کو ان کی اپنی زبان میں بیان جاری کریں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ظالموں اور کافروں کے خلاف آپ کی مدد کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام ہفتے کے دن روز عاشور خروج کریں گے، وہ دن جس میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 985۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبہ شریف کے چوروں پہ آپ حد جاری کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے مراد حجاز کے حکمران ہوں جو آپ سے پہلے مکے پہ حاکم تھے۔ آپ کے اعمال میں سے ضروری ہے کہ آپ اسلامیان عالم سے خطاب کریں، ان کے لیے بیانات صادر کریں اور اپنے عالمی سیاسی پروگرام سے انہیں آگاہ کریں۔ روایات بتاتی ہیں کہ مکے سے اس وقت تک نہ نکلیں گے جب تک سفیانی کے لشکر کی زمین بوس ہو جانے کی خبر نہ آ جائے، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ
مکے میں آپ کے کنٹرول کر لینے کے بعد یہ لشکر فوراً مکے کا رخ کرے گا تاکہ آپ کی اس حرکت کا خاتمہ کر سکے۔ مکے پہنچنے سے پہلے خداوند ان کو تباہ کر دے گا۔ روایات میں ہے کہ غربی و شرقی ائمہ کفر، عالمی کفر کے لیڈران اور سربراہان کی طرف سے آپ کی اس حرکت اور قیام کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار ہوگا۔ یہ کامیابی انہیں بہت غضبناک کرے گی اور ان میں سے بہت سارے اپنے اعصاب کھو بیٹھیں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حق کا پرچم ظاہر ہو جائے گا تو شرق و غرب والے اس پر لعنت اور نفرین کریں گے۔ میں نے کہا یہ کیوں کریں گے؟ آپ نے فرمایا بوجہ اس کے کہ جو بنی ہاشم سے وہ دیکھ چکے ہوں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52۔ پھر امام مہدی علیہ السلام 80,000 یا اس سے کچھ زائد افراد پر مشتمل اپنا لشکر مدینے کی طرف روانہ کریں گے اور مکے میں ایک کو والی مقرر کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ مکے میں حضرت قائم اللہ کی کتاب و سنت رسول پہ بیعت لیں گے اور مکے میں ایک گورنر مقرر کریں گے۔ پھر آپ مدینے کی طرف چلیں گے، آپ کو خبر دی جائے گی کہ آپ کے گورنر کو قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ واپس آئیں گے اور اس جماعت سے جنگ کریں گے، ان کو قتل کریں گے جنہوں نے آپ کے والی کو قتل کیا ہوگا، اس سے زیادہ جنگ نہیں کریں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 اور صفحہ 308۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مکے والوں کو حکومت اور موعظہ حسنہ سے دعوت دیں گے، وہ آپ کی اطاعت کریں گے، پس ان پر اہل بیت سے ایک کو حاکم مقرر کر کے اور مکے سے مدینے کے ارادے سے نکلیں گے۔ پس جب آپ چلیں گے تو اس والی پر ٹوٹ پڑیں گے، حضرت مہدی ان کی طرف واپس آئیں گے، وہ سب آپ کے پاس سر جھکائے اور اپنے سروں پر کپڑا ڈالے آئیں گے، روئیں گے، گریہ وزاری کریں گے، منت سماجت کریں گے اور کہیں گے کہ اے مہدی آل محمد توبہ ہے توبہ۔ پس آپ انہیں موعظہ کریں گے، ڈرائیں گے، خبردار کریں گے اور انہی میں سے ایک کو ان پہ حاکم مقرر کریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 11۔ روایت یہ نہیں بتاتی کہ مکے میں آپ کے مقابلے میں کوئی لڑنے کے لیے آئے گا، جبکہ پہلی روایت میں جنگ کی بات ہے، تو شاید مراد یہ ہو کہ وہ افراد کہ جنہوں نے آپ کے مقرر کردہ شخص کو قتل کیا ہوگا ان کو قتل کریں گے اور مکے والے آپ سے شرمندہ ہوں گے۔ خاص طور سے محافظ دستہ آپ سے معافی مانگے گا کہ محافظ کے معاملے میں انہوں نے سستی کی، جیسے کہ تفسیر عیاشی کی روایت میں ہے کہ آپ مدینے جاتے وقت سفیانی کے لشکر کے غرق ہونے کی جگہ سے بھی گزریں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پس جب آل محمد سے ایک شخص خروج کرے گا اور اس کے ساتھ 300 اور کچھ افراد ہوں گے، اس کے ساتھ رسول کا پرچم ہوگا، درحان کہ ان کا مقصد مدینہ ہوگا، یہاں تک کہ آپ فرمائیں گے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے ان کو یعنی سفیانیوں کو زمین میں دھسا دیا ہے اور یہ اللہ کی ایک آیت کی تعویل ہے۔ مدینہ منورہ اور حجاز کی آزادی۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت مہدی علیہ السلام ایک بڑے معرکے یا کئی چھوٹے معرکوں میں داخل ہوں گے اور مدینہ کا معاملہ مکے کے بالکل برعکس ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں ہے کہ پھر آپ مدینہ میں داخل ہوں گے تو اس وقت قریش آپ سے غائب ہو جائیں گے، اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ خدا کی قسم اس وقت قریش چاہیں گے کہ کاش علی علیہ السلام اس جگہ اتنی دیر کے لیے حاضر ہوتے جتنی دیر ناقے کو ذبح کیا جاتا ہے، ہر وہ جس کو وہ مالک ہیں یا ہر وہ جس پر سورج طلوع ہوا ہے، یعنی قریش یہ تمنا کریں گے کہ آج علی اس جگہ حاضر ہوتے۔ پھر وہ مہدی ایک نیا کام کریں گے اور جب وہ کر لیں گے تو قریش کہیں گے کہ ہمیں اس طافیہ یعنی سرکش ظالم کے پاس لے جاؤ، خدا کی قسم اگر وہ محمدی ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، اور اگر وہ علوی ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، اگر وہ فاطمی ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، پس اللہ تعالیٰ اسے ان کے کاندھے ان پہ غلبہ عطا کرے گا۔ پس وہ مہدی علیہ السلام جنگ لڑیں گے اور ذریت کو اسیر بنائیں گے، پھر وہاں سے چلیں گے یہاں تک کہ شقرہ میں اتریں گے، آپ کو خبر ملے گی آپ کے حاکم کو انہوں نے قتل کیا، پس حضرت ان کی طرف واپس جائیں گے، ان کے خلاف جنگ کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ واقعہ ہرہ اس قتل کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا۔ پس چلیں گے اور لوگوں کو کتاب خدا اور نبی اللہ کی سنت کی طرف دعوت دیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ 342۔ تفسیر عیاشی سے نقل ہے کہ یہ روایت مدینے میں 2 معرکوں کا ذکر کرتی ہے، اس نئے کام کے بعد کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام کریں گے، جس کی وجہ سے قریش آپ کا انکار کریں گے، غیر قریش بھی آپ کی مخالفت کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ
بغرض تعمیر مسجد نبوی اور قبر نبوی کو منہدم کرنے سے ہوگا کہ انہیں دوبارہ بنائیں گے۔ آپ کے دشمن اس واقعے کو آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا ذریعہ بنائیں گے اور لوگوں کو آپ کے خلاف جنگ کرنے پہ آمادہ کریں گے۔ پس حضرت ان سے جنگ کریں گے، سینکڑوں افرادوں کو ماریں گے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ اس وقت قریش سے منسوب لوگ تمنا کریں گے کہ کاش امیر المومنین اتنی دیر کے لیے آ جاتے جتنی دیر میں ناقہ کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کو حضرت مہدی علیہ السلام کے انتقام سے نجات دلاتے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست بردباری، حوصلہ اور عفو درگزر کی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب حضرت اس مخالف قیام کا صفایا کر دیں گے تو مدینے میں اپنی طرف سے حاکم مقرر کریں گے اور اس کے بعد ایران یا عراق کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ شقرہ یا شقرات کے علاقے میں اتریں گے۔ یہ علاقہ حجاز میں عراق ایران کے راستے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جگہ آپ کی فوجی چھاؤنی ہو۔ پس مدینے والوں ایک مرتبہ پھر مخالف کریں گے اور آپ کے مقرر کردہ حاکم کو بھی قتل کر دیں گے۔ پس حضرت ان کی طرف واپس آ جائیں گے اور ان کے اتنے افراد کا قتل کریں گے جتنے بنی امیہ کے دور میں واقع حرہ میں قتل ہوئے تھے یا ان سے زیادہ ہوں گے، جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ واقع حرہ میں 700 سے زائد افراد یزید کی فوجیوں نے شہید کیے۔ ان کا یزید کے خلاف انقلاب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا تھا اور یہ انقلاب و قیام جائز تھا، ممدوح تھا، لیکن اس مرتبہ برعکس ہوگا کیونکہ یہ مدینے والے خلیفہ برحق امام مہدی علیہ السلام کے خلاف قیام کریں گے اور آپ کے مقرر کردہ حاکم کو قتل کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کو یزید کے لشکر سے تشبیہ فقط مقتولین کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت میں ہے کہ اس دن اولاد علی علیہ السلام میں سے جو بھی مدینے میں ہوگا وہ مکے کی طرف چلا جائے اور صاحب الامر سے جا ملے، جبکہ صاحب الامر عراق کی طرف بڑھیں گے اور ایک لشکر مدینے کی طرف بھیجیں گے۔ پس مدینے والے امن میں ہو جائیں گے اور وہ لوگ مدینے کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234 یا 224 ہے۔ مدینے والے سفیانی کے لشکر سے جو مظالم دیکھ چکے ہوں گے، اس کی روشنی میں اس روایت کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدینے والے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی آمد سے چین کا سانس لیں گے۔ اس کے ساتھ معجزہ بھی ہو چکا ہوگا، مکے میں حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی اور جیش سفیانی کی تباہی کے بعد مدینہ کمزور پڑ گیا ہوگا، اس نے شکست تسلیم کر لی ہوگی اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی تائید کی لہر عام ہوگی اور مدینے والوں کو یہ احساس ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا تعلق مدینے سے ہے۔ اسی قسم کے اور بہت سے عوامل و اسباب ہوں گے جس کی وجہ سے حضرت کا بھیجا ہوا لشکر مدینے کے اوضاع و حالات کو کنٹرول کرے گا۔ یہ روایت اشارہ کرتی ہے کہ اس وقت خود حضرت مدینے میں نہیں آئیں گے بلکہ لشکر بھیجیں گے اور یہ احتمال زیادہ واضح ہے۔ آپ کی مخالفت میں مدینہ و حجاز پر تسلط حاصل کرنے کے تھوڑے عرصے کے بعد تحریک شروع ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اور قبر کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر اور کعبۃ اللہ کی بھی دوبارہ تعمیر پہلے 8 مہینے گزرنے کے بعد ہوگی، کیونکہ ان 8 مہینوں کے دوران آپ کو بڑی بڑی جنگیں لڑنا پڑیں گی، جن میں عراق کو فتح کرنا، اس کے بعد قدس کی فتح، غرض تمام اسلامی ممالک کے آپ کی حکومت میں داخل ہو جانے کے بعد آپ یہ کام انجام دیں گے، نہ کہ اپنی تحریک کے آغاز میں۔ بہرحال روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجاز کو امام مہدی کے ہاتھوں میں دے گا، یعنی حجاز کی کمزور اور باقی ماندہ حکومت مکمل سقوط کر جائے گی، سفیانی کی شکست خوردہ افواج شام کی طرف چلی جائیں گی، حجاز کی فتح، مکے پہ حکومت قبضہ کرنے اور سفیانی کے لشکر کا معجزہ غرق ہونے کے بعد یہ سب ہوگا۔ حجاز کا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں آ جانے کے بعد آپ کی مملکت یمن، حجاز، ایران اور عراق پر مشتمل ہوگی۔ جنوبی یمن بھی آپ کی حکومت کا ہی حصہ ہوگا اور یہ آپ کے یمانی انصار کے ذریعے ہوگا۔ اس طرح خلیج اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں بھی آپ کے تحت آ چکی ہوں گی اور ایرانیوں یمانی انصار کی مدد سے یہ حجاز پہ غلبہ حاصل کر لینے کے بعد ہوگا۔ یہ طبعی امر ہے کہ اتنی بڑی حکومت کا امام مہدی کی قیادت میں قائم ہو جانا مشرق و مغرب میں ایک ہلچل پیدا کرے گا۔ اس کا شدید رد عمل ہوگا کیونکہ وہ اپنے لیے اسٹریٹجیکل خطرہ محسوس کریں گے اور دروازے اور خلیج کے دہانے پہ امام کا قبضہ ہو جانے کے بعد شرقی و غربی کو اپنے دفاعی اور اقتصادی لحاظ سے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ انہیں سب سے اہم خطرہ ثقافتی لحاظ سے ہوگا۔ اس نئی اسلامی لہر سے شرق و غرب اور یہود پہ
ایک کپکپی طاری ہوگی اور انہیں اپنی موت سامنے نظر آئے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت میں آ چکا ہے کہ شرق و غرب امام مہدی علیہ السلام کے پرچم پہ لعن اور نفرین کریں گے، یعنی آپ کی حکومت اور انقلاب سے نفرت کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جنگی بحری بیڑوں کو خلیج اور نزدیکی سمندری علاقوں میں حرکت میں لے آئیں، کیونکہ جب وہ آزاد شدہ علاقوں میں ہر قسم کے اثر و نفوذ سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کا حربہ یہی ہوگا کہ اپنی بحری اور ہوائی اڈے کے ذریعے دھمکیاں دیں۔ خاص طور سے یہ مشرق و غرب و یہود بصرہ اور استاخر کے بڑے مارکے کے پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ یہاں مترجم لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں غرب اپنی پوری توانائیوں کو بروئے کار لائے گا، اور ان کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ براہ راست جنگ کرنے کے بجائے نام کے مسلمان سفیانی کو آگے کریں۔ وہ اس کی ہر قسم کی یعنی تسلیماتی، تبلیغاتی وغیرہ مدد کر رہے ہوں گے، لیکن شکست ان کا مقدر ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام اس مارکے میں کامیاب ہوں گے اور فاتح کی حیثیت سے عراق میں داخل۔ امام مہدی علیہ السلام کی حجاز سے حرکت کے حوالے سے کچھ اختلاف موجود ہے۔ شیعہ روایات بتاتی ہیں کہ آپ حجاز سے سیدھے عراق کی طرف آئیں گے، بعض روایات میں ہے کہ مکے سے عراق آئیں گے، اور یہ روایات روضۃ الکافی کی تائید بھی کرتی ہیں، جس میں ہے کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف خود نہیں جائیں گے بلکہ اپنا لشکر روانہ کر دیں گے، جبکہ اہل سنت کی روایت یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ مکے یا حجاز سے شام اور قدس کی طرف بڑھیں گے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ عراق جائیں گے اور وہاں سے شام اور روس کی طرف بڑھیں گے۔ مخطوطہ ابن حماد میں کچھ روایات انفرادی حیثیت کی مالک ہیں، جن میں آپ حجاز سے پہلے جنوبی ایران آئیں گے، جہاں پر ایرانی آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ ان کے قائد خراسانی اور افواج کے کمانڈر شعیب بن صالح بیعت کرنے کے بعد مل کے سفیانی کے خلاف بصرہ کے علاقے میں ایک بڑے معرکے میں وارد ہونے کے بعد عراق میں داخل ہوں گے۔ ان تمام روایات کا اتفاق اس امر پر ہے کہ آپ کی تحریک کا آغاز مکہ اور اختتام یا ہدف اور مقصد قدس ہے۔ اس دوران کچھ عرصہ تو آپ حجاز میں ہی اپنی حکومت کے اوضاع ٹھیک کرنے میں اور کچھ وقت عراق میں قدس پہ چڑھائی کرنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دینے میں گزار دیں گے۔ یہ طبعی امر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور تابعین سے جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ حضرت کے تمام اقدامات و حرکات بیان نہیں کرتی، بلکہ چند بنیادی اقدامات کو ذکر کرتی ہیں کہ جن کے بیان سے آپ کے پلان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمانوں کے دلوں میں امید بھی باقی رہتی ہے، پھر خدا کے اعجاز سے مسلمانوں کے دل ان کے ظہور کے وقت مضبوط اور قوی ہو جائیں گے، اور یہی سزا انہیں امام مہدی علیہ السلام کی تائید و نصرت کے لیے آمادہ کرے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی اثنا میں حضرت حجاز، ایران، عراق، یمن میں مصلحتاً آتے جاتے رہیں گے وقت کے تقاضے کے مطابق، اور آپ اپنے لشکر کے ہمراہ مارکوں میں بذات خود شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ ہم نے ایران کے باب میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ جنوبی ایران آئیں گے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ شیعہ اور سنی نے حجاز کی آزادی کے بعد بصرے کے بہت بڑے اور فیصلہ کن مارکے کا ذکر کیا، اور دوسری وجہ یہ کہ اس وقت آپ کے لشکر کو ایرانی عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایران آئیں تاکہ انہیں بصرہ اور خلیج کے مارکے کے لیے ہدایت دے سکیں۔ یہاں مترجم بیان کرتے ہیں کہ یعنی ان کے جوش کو بڑھا سکیں، حوصلوں کو بلند کریں اور ان کی زیارت اور ملاقات کی خواہش کو پورا کر سکیں۔ امام باقر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا اس قول یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان کی تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام رجفہ یعنی زلزلہ خوف و ہراس کے دن نور کے 7 قبوں کے ساتھ اتریں گے، اور یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ ان میں سے کس ایک میں ہے یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچیں گے۔ یوم الخلاص صفحہ نمبر 267۔ اس میں آگے کوئی حوالہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ حالت امام مہدی علیہ السلام کے لیے کرامت ربانی ہو۔ ممکن ہے کہ عراق میں طائروں کے جھنبٹ میں آنے کو بیان بھی کیا گیا ہو، طیاروں کے مشابہ کوئی وسائل ہوں، انہی روایات میں قبوں سے تعبیر کیا ہو۔ خاص طور سے آیت کی تفسیر میں ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک خدائی انتظام ہے۔ عراق میں آپ کے افعال کے بارے میں روایات کافی ہیں، جن میں بعض کو ہم نے عراق کے باب میں نقل کیا ہے۔
باقی روایات کو اجمالی طور پر یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ پہلا کہ عراق کے داخلی حالات کو ٹھیک کریں گے، خوارج کے گروہوں کا قتل اور دیگر مخالفین کا صفایا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ نجف، کوفہ اور کربلا میں داخلے کے بعد کوفے کو اپنا اسلامی حکومت کا مرکز اور دارالحکومت قرار دیں گے۔ تیسرا، عالمی نماز جمعہ کے لیے کوفے میں ایک مسجد تعمیر کریں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بتحقیق جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو زمین میں اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور ایک مرد کو اتنی عمر دے دی جائے گی کہ اس کے 1000 لڑکے پیدا ہوں گے جس میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہوگی، اور کوفے کی پشت پر ایک مسجد تعمیر کریں گے جس میں 1000 دروازے ہوں گے۔ کوفے کے گھر نہر کربلا اور ہیرا سے متصل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص نماز جمعہ کے لیے تیز سواری پر نکلے گا لیکن نماز اسے مل نہیں سکے گی۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 330۔ چوتھا یہ کہ کربلا کی منزل و مرتبے کو ظاہر کریں گے اور اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی کرامت کربلا کو عالمی حیثیت دیں گے۔ پانچواں، ایک معجزہ نجف اور الکوفہ میں ظاہر ہوگا کہ آپ اپنے جد امجد کی زرہ کو پہنیں گے اور ایک خاص سواری پر جو دنیا کے لیے روشنی کرے گی سوار ہوں گے، پس لوگ آپ کو اپنے شہروں میں دیکھیں گے جبکہ حضرت اپنی جگہ پر ہی موجود ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، نجف کی بلندی پر ہیں اور رسول اللہ کی زرہ پہن رکھی ہے، پس وہ آپ پر سکڑتی جائے گی پھر پھیلتی جائے گی، پس وہ حضرت کے جسم کو گھیر لے گی۔ چھٹا یہ کہ مسجد سہلہ کو اپنے اور اپنے عیال کے لیے رہائش گاہ قرار دیں گے کہ جو کوفے کے نزدیک کربلا کے راستے میں واقع ہے۔ ساتواں، قدس سے پہلے آپ عراق میں کافی عرصہ ٹھہریں گے، پھر کوفے آئیں گے اور اس جگہ آپ کا قیام طولانی ہوگا، جتنا خدا چاہے گا اتنا رکیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 54 صفحہ 234۔ آٹھواں یہ کہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اپنا پہلا لشکر ترک یعنی روس سے جنگ کے لیے روانہ کریں گے۔ مخطوطہ ابن حماد صفحہ 158 میں ارتاد سے نقل ہوا ہے کہ سفیانی ترک روس سے جنگ کرے گا، پھر ترک کا خاتمہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یہ وہ پہلا پرچم ہوگا جسے حضرت مہدی علیہ السلام نصب کریں گے اور ترک یعنی روس سے جنگ کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ نواں، بعض روایات بتاتی ہیں کہ آپ ایک لشکر قسطنطنیہ بھیجیں گے، ایک لشکر دیلم کی طرف اور ایک لشکر چین کے پہاڑوں کی طرف روانہ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عراق میں اپنی نئی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے کام انجام دیں گے۔ ان میں اپنے زیر انتظام علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے، امن و سکون کی بحالی اور دیگر اوضاع کی درستگی شامل ہوگی۔ اسی اثنا میں اپنی حکومت کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے چھوٹی موٹی جنگیں لڑیں گے اور بڑی جنگ کی تیاری کریں گے۔ مشرقی سرحدوں کو روس اور چین کی طرف سے محفوظ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے اور اسی دوران سیاسی، عوامی اور عسکری طور پر قدس کا معرکہ لڑنے کے لیے تیاریاں پوری کریں گے۔ قدس کی جانب پیش قدمی۔ روایات میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام روم یعنی غربیوں سے انطاکیہ کے محاذ پہ جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجیں گے جس میں آپ کے خاص اصحاب بھی ہوں گے، پس وہ غار انطاکیہ سے تابوت سکینہ کو نکالیں گے جس میں توریت و انجیل کے اصل نسخے ہوں گے۔ مخطوطہ ابن حماد صفحہ 98، صاحب کتاب یوم الخلاص نے 284 صفحہ پر البحار کی طرف اور منتخب الاثر کی طرف نسبت دی ہے۔ مجھے 2 کتابوں میں یہ روایات نہیں ملی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارروائی غربی افواج کو روکنے یا ان میں شک اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ لشکر انطاکیہ کے ساحل پر معرکہ قدس اور اس کی فتح میں شرکت کے لیے آمادہ ہو چکا ہوگا۔ مسلمان افواج توریت و انجیل کے اصلی نسخے نکال کر ان کو مبہوت اور لاجواب کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم کیوں کر افواج مہدی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے ہو۔ روایات میں ہے کہ یہ قوات ماہ رمضان میں آسمانی ندا کے بعد اس جگہ پہنچیں گی اور اللہ ان کے لیے معجزانہ طور پہ اصحاب کہف کو ظاہر کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ روم والے سمندر کے ساحل پہ آئیں گے، نوجوانوں کے غار کے پاس اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو کہف سے کتے سمیت اٹھا دے گا۔ ان میں سے ایک شخص ملیخہ نامی اور دوسرا خملاہہ ہوگا، یہ دونوں نوجوان قائم علیہ السلام کے لیے مسلمہ گواہ ہوں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 275۔
اس چیز کا مطلب شاید یہ ہو کہ ملیحہ اور خملاحہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کے پاس جو مواریث ہوں انہیں آپ کے حوالے کریں گے۔ بنابراین یہ معجزہ غربیوں کو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف یہود و سفیانی کی حمایت میں فتح قدس کے مارکے میں داخل ہونے سے روک دے گا، یا وہ سوچ میں پڑ جائیں گے اور کچھ عرصے کے لیے رک جائیں گے۔ پہلا یہ کہ پہلی نشانی و معجزہ اصحاب کہف کا ظاہر ہونا، اور دوسرا یہ کہ اصحاب حضرت مہدی کا انطاکیہ کے غار سے تابوت سکینہ کو نکال کر اس سے توریت و انجیل کے اصلی نسخوں کا نکالنا، پھر غربیوں پر جو خود کو عیسائی کہتے ہیں ان پر احتجاج کرنا۔ اس بات سے بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی اور غربیوں کے درمیان انطاکیہ کے محاذ پہ مارکا ہوگا۔ اس طرح غربیوں کی قوات و افواج کا ترکیہ کے ساحل پر اور خود ترکیہ میں نہ اترنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ترکیہ ان کے نفوذ سے باہر ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک عوامی انقلاب کے ذریعے ترکیہ آزاد ہونے کے بعد امام کی حکومت میں شامل ہو چکا ہو، یا امام مہدی کے لشکر نے ترکی کو آزاد کرا لیا ہو، لیکن روم کی افواج کی جو ساحل فلسطین پر رملہ میں اتریں گی، جسے روایات میں مارقۃ الروم کہا گیا ہے، یہودی و سفیانی کے ہمراہ ہوں گے اور جنگ میں امام مہدی کے خلاف ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پھر کوفے میں آئیں گے اور جس قدر خدا چاہے گا وہاں اپنے قیام کو طول دیں گے، یہاں تک کہ اس پر مکمل طور پہ چھا جائیں گے، پھر چلیں گے اور اپنے انصار کے ساتھ مرج عذرا میں آئیں گے۔ اس وقت آپ سے بہت سارے لوگ آ کر ملیں گے۔ سفیانی اس دوران میں وادی رملہ میں ہوگا، یہاں تک کہ دونوں لشکروں کی ملاقات ابدال کے دن ہوگی۔ بہت سارے لوگ شیعان آل محمد کے جو سفیانی کے ہمراہ تھے وہ وہاں سے نکل آئیں گے، اور سفیانی کے جو ساتھی آل محمد کے ساتھ تھے وہ وہاں سے نکل کر سفیانی کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ تمام لوگ اپنے اوپر پرچم کی طرف زور ابدال چلے جائیں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی کو اور اس کے ہمراہیوں کو قتل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا کوئی خبر لانے والا بھی نہیں بچے گا۔ اس دن وہ رسوا اور خسارے میں ہوں گے جو کلب یعنی قبیلے کا نام ہے کہ جو سفیانی کے ننیال ہوں گے، کہ جو کلب کی غنیمت سے محروم رہے۔ یہ روایت چند امور پہ دلالت کرتی ہے۔ پہلا یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کو بھرپور حمایت حاصل ہوگی اور جنگ کے بغیر سوریہ میں داخل ہوں گے۔ دوسرا، دمشق سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی فوج کے خیمے لگائیں گے۔ قدس کے معرکے میں پہلے اس خطے کی جو سیاسی حالت ہوگی وہ روایت سے اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ غربیوں میں امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے میں ایک خوف ہوگا۔ امن کی وجہ امام کی متعدد غیر متوقع کامیابیاں ہوں گی جو اس مارکے سے پہلے آپ یمن، حجاز، عراق، خلیج کی ریاستوں میں حاصل کر چکے ہوں گے، اور اسلامی دنیا میں آپ کی حمایت کی جو عوامی لہر ہوگی، خاص طور سے اس خطے کے مسلمانوں میں امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کے لیے جو جوش و خروش پایا جاتا ہوگا، اس طرح سے جو ربانی نشانیاں اور الہی معجزے ظاہر ہوں گے۔ مارکہ قدس سے پہلے ان کا غربی اقوام پہ کافی اثر ہوگا، اور اس وجہ سے غربی حکمرانوں کا اپنا مسئلہ بھی مشکل ہوگا۔ اسی لیے غربی اپنی زیادہ تر افواج کو اس مارکے میں داخل نہیں کریں گے۔ وہ انطاکیہ کے ساحل، رملہ کے ساحل اور مصر میں افواج بھیجنے کے علاوہ اور فوج روانہ نہیں کریں گے۔ ان کا کردار یہود و سفیانی کے پیچھے سے حمایت اور مدد کرنا ہوگا، اور جنگ میں براہ راست فریق نہیں بنیں گے۔ یہود کی حالت انتہائی پریشان کن ہوگی، کیونکہ یہ جنگ اصلاً ان کی نابودی اور خاتمے کے لیے ہوگی، لیکن وہ اس بات کو ترجیح دیں گے براہ راست امام مہدی علیہ السلام کی افواج کا سامنا نہ کریں، بلکہ اپنے جیرہ خوار ایجنٹ سفیانی کے ذریعے اپنے لیے عربی دفاعی خط بنائیں گے اور عربی لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں بھیجیں گے۔ بنیاد اور اساس ہمیشہ یہی رہی ہے، اور سنت الہی بھی یہی بتاتی ہے کہ خوشحال قومیں، شاخ خش حکومت، ظالم و جابر حکومتیں اور وہ اقوام کہ جو دوسرے کو اپنا غلام بناتی ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے لڑے کوئی اور، قربانی بھی کوئی اور دے، اور وہ خود آرام سے رہیں۔ خط مقدم اور اگلی لائن کے مورچوں پر دوسروں کو رکھتے ہیں اور خود دوسری لائن پر موجود رہتے ہیں، جیسا کہ ہم آج یہود و غربیوں کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اس خطے کی عوامی صورتحال یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی تائید میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ سفیانی موقع پا کر ملک شام کو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں شامل کرنے پر مجبور نظر آئے گا، مگر اس کی بیرونی حمایت یعنی اجنبی آغا اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے، بلکہ اسے کہیں گے کہ تیری مدد کے لیے رملہ کے ساحل پر
غربی افواج کھڑی ہیں اور یہود کی ساری افواج تیری مددگار ہیں، پھر تو کیوں ہتھیار ڈالتا ہے؟ تم جنگ کرتے رہو، ہم تمہاری کامیابی کے ضامن ہیں، اس طرح اسے جنگ میں مصروف کریں گے۔ بعید نہیں کہ سفیانی کا اپنے لشکر کے ہمراہ وادی رملہ میں آنا اس لیے ہو کہ دمشقی اور سرزمین پر سفیانی کا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ عوامی دباؤ اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اس کے امکان میں نہیں رہے گا کہ وہ یہاں جنگ کرے، اس لیے وہ رملہ کی طرف منتقل ہو جائے گا جہاں غربی افواج موجود ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی یہودی اور غربی آقاؤں کا حکم ہو کہ وہ رملہ کی طرف منتقل ہو جائے تاکہ انہیں تسلی رہے کہ اس طرح یہ ہتھیار نہیں ڈالے گا اور خود کو اپنے لشکر سمیت مہدی کے حوالے نہیں کرے گا۔ اسرائیل کی سرحدوں کی سامنے والی شام کی دفاعی لائن سفیانی کی افواج کے پاس ہوگی، باقی پورا علاقہ فوج سے خالی ہوگا اور وہاں تک امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سیاسی بحران کی طرح یہ عسکری بحران بھی ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ مخطوطہ ابن حماد میں اس عنوان مہدی کا مکے سے بیت المقدس کی طرف خروج کے تحت تقریباً 20 احادیث ہیں اور ان میں سے چند ہمارے شیعہ حوالوں میں بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ احادیث ہم یہاں بیان کریں گے۔ پہلی ہے، ابن زریر غافقی نے کہا کہ اس نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا کہ لشکر مہدی 12,000 کی تعداد میں نکلے گا، اگر کم ہوئے اور اگر زیادہ ہوئے تو چند ہزار کے لشکر میں آپ روب و دبدبے سے نکلیں گے، اپنے ہر دشمن کے سے ملاقات کریں گے، اس کو شکست دیں گے۔ ان کا شعار امت امت مار دے ہوگا۔ اللہ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والوں کی وہ سب کو شکست دیں گے اور پھر شام پہ قبضہ کر لیں گے اور مسلمانوں کو ان کی نعمت اور ان کی عزت و وقار واپس لوٹا دیں گے۔ ان کے بعد نہیں ہوگا مگر دجال۔ ہم نے کہا کہ آپ نے فرمایا قا الحزارہ، اس سے کیا مراد؟ تو انہوں نے حضرت نے کہا کہ حکومت لے لیں گے، یہاں تک کہ جو شخص بھی باتیں کرنے چاہے گا وہ کرے گا، اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ان کی آزادی انہیں واپس دلا دیں گے۔ مخطوطہ ابن حماد صفحہ نمبر 96۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس میں اتریں گے، خزانوں کو آپ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، عرب، عجم، اہل جنگ اور روم وغیرہ سب آپ کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے۔ طبی بات ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا غیر متوقع طور پہ قدس میں وارد ہونا، یہود و سفیانی کا شکست کھانا، غربیوں پر بجلی بن کے گرے گا اور وہ اپنے ہوش کھونے لگیں گے اور اپنے اتحادی یہود اور سفیانی کی شکست اور یہود کی حکومت کے خاتمے کی وجہ سے سیاسی تجزیوں کی روشنی میں جو کچھ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس خبر کے فوراً بعد وہ امام مہدی علیہ السلام پر اپنی بحریہ اور فضائی افواج سے ایک بھرپور حملہ کریں گے اور اپنی تمام افواج کو جنگ میں داخل کریں گے، لیکن روایات میں ہے کہ اس حملے کو ٹھہرانے اور روکنے کے کافی اسباب موجود ہوں گے۔ ان میں اہم حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر غربیوں میں جو امام مہدی علیہ السلام کا سامنا کرنے میں جو روب و دبدبہ حائل ہوگا، اسی کے ساتھ دو غیبی امداد بھی شامل ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کو خدا کی طرف سے مل رہی ہوں گی۔ غیبی امداد کے بعض وسائل کا استعمال حضرت اپنے ظہور کی حرکت کے شروع میں کریں گے اور بعض بعد میں موقع کی مناسبت سے استعمال کریں گے۔ ان کا اثر غربی عوام پر بہت زیادہ ہوگا، لیکن ان کی حکومتیں کہ جو اقتدار کے نشے میں بدمست ہوں گی، ان پر ان کا اثر بالکل ہی نہیں پڑے گا یا پھر بہت ہی کم پڑے گا۔ البتہ انہیں ایک اندرونی خوف لاحق ہوگا اور وہ یہ کہ حضرت کے پے در پے کامیابیوں کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس کافی جدید ہتھیار ہوں گے کہ جو اسلحہ مغربیوں کے اسلحے سے زیادہ طاقتور ہوگا، بلکہ ان کے پاس اس کے مقابلے کا اسلحہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر یہ اتفاق ہے کہ حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آسمان سے زمین پر اتریں گے، اور اکثر مفسرین نے قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 159 کی تفسیر میں بھی یہی کہا ہے۔ صاحب مجموع البیان نے ابن عباس، ابو مالک، قتادہ ابن زید اور بلخی سے اس بات کو نقل کیا ہے اور اسی قول کو طبری نے بھی اختیار کیا۔ البحار میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا کی طرف اتریں گے، یہود و نصارہ ملت سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا اور حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کتاب البحار جلد 14 صفحہ 530۔
سنی شیعہ حوالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے مشہور حدیث نبوی ہے کہ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیسی حالت ہوگی جب ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا امام تم میں ہوگا۔ البحار جلد 54 صفحہ 383۔ بخاری وغیرہ نے بھی باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ ابن حماد کی بہت ساری روایات میں ہے کہ آپ قدس میں اتریں گے، کچھ روایات میں ہے کہ دمشق کے دروازے پر قطرہ بیضا کے پاس اتریں گے، بعض میں ہے کہ دمشق کے مشرقی باب کے پاس منارے کے نزدیک اتریں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ فلسطین کے باب لد پہ اتریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا سب سے پہلے نزول قدس میں ہو، جیسا کہ مشہور ہے، اور بعد میں شام وغیرہ تشریف لے جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ آپ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہر سال بیت الحرام میں آئیں گے، حج کریں گے، اور یہ کہ ہمراہ مل کے مسلمان، یہود، روم اور دجال سے جنگ کریں گے، اور یہ کہ وہ زمین پہ 40 سال رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتقال ہوگا اور مسلمان انہیں دفن کریں گے۔ اہل بیت علیہم السلام سے روایت ہے کہ مسلمانوں کے سامنے حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دفن و کفن کے مراسم انجام دیں گے، تاکہ نصارہ وہ نہ کہیں جو انہوں نے پہلے کہا تھا، وہ یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ کے بنے ہوئے اونی کپڑے میں آپ کو دفن کر دیں گے اور قدس میں حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کے ساتھ دفن کریں گے۔ تاریخ انسانیت کا انتہائی حساس مرحلہ ہے جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس وقت نصارہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور قدرت ہوں گے اور سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہوں گے۔ پھر جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری اس معاملے میں ادا کریں گے، اور ان کے آنے سے یہ رکاوٹ درمیان سے مٹ جائے گی۔ اس وجہ سے طبی امر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پوری دنیا میں جہاں بھی عیسائی آباد ہیں وہ خوشیاں منائیں گے، مظاہرے کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی طبعی امر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مختلف ممالک کا دورہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پہ معجزے اور آیات و کرامات ظاہر کرے گا، اور آپ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے کام کریں گے اور بڑے صبر کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ آپ کے نزول کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں اور غربی حکومت کے درمیان جو عداوت کی صورتحال اور دشمنی عروج پر ہوگی اس میں تخفیف ہوگی، اور یہ غربی حکومت اور حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کے درمیان واسطہ بن کے صلح پہ دستخط کروائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز شاید اس وقت پڑھیں گے جب غربی حکمران معاہدہ صلح کو 3 سال بعد توڑ دیں گے، جبکہ یہ 7 سال کے لیے ہوگا، اور خطے پر ایک بڑا لشکر لے کر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کی حمایت میں اپنا واضح موقف اختیار کریں گے۔ اسی طرح سلیب کو توڑنا اور خنزیر کو مارنا بھی غربیوں کی طرف سے مسلمانوں پہ حملے کے بعد ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی شامل کرنا ہوگی کہ غربی عوام کی حمایت اور تائید حضرت مسیح علیہ السلام کو حاصل ہوگی، اور اس وجہ سے غربی حکومت کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آئے گا اور وہ مسلمانوں پر وسیع پیمانے پہ حملہ کریں گے۔ مسئلہ قتل دجال۔ میرے نزدیک واضح یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عالمی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، زمین پر بسنے والے لوگوں کو امن و سکون، آرام و چین نصیب ہوگا، خوشحال ہو جائیں گے، ہر قسم کی آسائش سے بہرہ ہوں گے، ہر علوم میں حیرت انگیز ترقی ہوگی۔ تو یہ یہودی منصوبے یہ غربیوں سے مشابہت رکھتی ہوگی کہ جو گانے بجانے موسیقی کے یہاں پہ اصل میں کچھ لفظ مسنگز ہیں۔ بہرحال البتہ کانے دجال کی یہ حرکت انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شکل میں ہوگی۔ یہ وسیع پیمانے پر سیاسی اور عقیدتی پہلوؤں کی حامل ہوگی، کیونکہ دجال اپنے دعووں اور شعبدے بازیوں میں علوم کے وسائل کا استعمال کرے گا۔ یہود اس کی پیروی کریں گے جو حقیقت میں اس حرکت کے پیچھے ہوں گے۔ یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو استعمال کرے گا۔ یہ در حقیقت مسلمانوں پہ ایک نیا فتنہ اور نئی مصیبت ہوگی۔ ان روایات کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے جو بتاتی ہیں کہ دجال کو حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو ان کے انجیل میں ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت حکومت کے سربراہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے معاون و نائب ہوں گے۔ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ دجال کو
مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت۔ بہرحال اس کتاب میں کچھ مس پرنٹنگ والا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یہیں پر ہی پیج ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی اور غربی اقوام کا معاہدہ صلح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ اور اس صلح نامے میں کافی مشابہت پائی جاتی ہیں۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے تھا جبکہ یہ صلح 7 سال کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا کیونکہ قریش کے جابروں نے اسے توڑ دیا۔ اس طرح ان کی نیتوں کا فتور روشن ہوا اور یہ بات لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بھی بنی۔ اسی طرح غربی کفار اور جابر لوگ بھی اس معاہدے کو یک طرفہ طور سے توڑ دیں گے۔ اس طرح ان کی سرکش مزاجی سے پردہ اٹھ جائے گا۔ 10 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کے علاقے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور اس طرح ایک بڑی جنگ ہوگی جو کہ معرکہ قدس سے بھی بڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تمہارے اور روم کے درمیان 4 صلحیں ہیں اور چوتھی صلح آل ہرقل کے ایک مرد کے سبب ہوگی جو کئی سال، ایک روایت میں ہے کہ 2 سال جاری رہے گی۔ پس عبد قیس کے مرد ودو بن فیلان نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس وقت لوگوں کا امام کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری اولاد سے مہدی۔ کتاب بہار جلد 51 صفحہ نمبر 80۔ غربی اقوام کا قبول اسلام۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں فلسطین اور شام کے علاقے میں غربیوں کی بری طرح شکست کھانے سے غرب اور اس کے مستقبل پہ کافی اثرات مرتب ہوں گے۔ حتمی بات یہ ہے کہ غرب میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کی بات تسلیم کی جائے گی۔ غربی اقوام میں ان دونوں کی تائید کی ایک عمومی لہر اٹھے گی جس کے نتیجے میں کافر حکومتیں یکے بعد دیگرے ختم ہو جائیں گی اور ایک ایسی حکومت قائم ہوگی کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں اپنی شمولیت کا اعلان کریں گے۔ سنی و شیعہ حوالوں میں روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا رخ کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رومیہ شہر یا روم کے بہت سے شہروں کو ختم کریں گے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ تکبیر کے ذریعے اس شہر کو فتح کریں گے۔ حضرت قسطنطنیہ چین کے ممالک اور رومیہ کو فتح کریں گے۔ کتاب بشارت الاسلام۔ حضرت بلاد روم کا رخ کریں گے اور اپنے اصحاب کے ہمراہ رومیہ کو فتح کریں گے۔ بشارت الاسلام صفحہ 279 ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے نقل کیا ہے کہ رومیہ شہر کو حضرت 70,000 مسلمانوں کے ہمراہ انشاءاللہ کہ اس کے بعد امام مہدی کی عالمی حکومت کے حوالے سے کتاب میں جو بیان ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت میں مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔